جو سزا بنتی ہے دیں جی، لیکن جو عوام کی منشا سے منتخب ہو کے آئے ہیں اس مینڈیٹ کا احترام کریں. شکریہ کہ آج آپ نے اعتراف کیا. ہم تو ایک عرصے سے کہہ کے تھک گئے کہ بات تو کرنی پڑے گی, اور اب جب کہ اتنا بڑا مینڈیٹ جو کہ 100 کا ہے, اس مینڈیٹ کو آپ انگیج کیے بغیر کیسے ڈیموکریسی چلا لیں گے؟ آپ اس کو دیکھیں نا, پازیٹیو اشارے کیا ہوئے ہیں. 9 جو صبح جو ضمانتیں ملی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب بھی گھر کو چلے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ریاست کو بچانا ہے. آپ نے ریاست بچانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں. لیکن گورنمنٹ جو اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بنا لیتی ہیں, اور یہ اخلاص دل سے تو چلیں گے نہیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, مجبوری کے تحت چیزیں یہ چلیں گی. ملک کو سٹیبلائز کر کے ایک SIFC کا انیشیٹو ہے, اور وہ انیشیٹو کے تحت اگر اگلے 1 سال میں معاشی طور پر عوام کو ریلیف ملتا, سب سے پہلے یہ گورنمنٹ بن بھی جاتی ہے, آپ کو 6 مہینے میں ریلیف دینا ہوگا. آپ یہ نہیں آپ کہہ سکیں گے میں 5 سال میں. نہیں, اس گورنمنٹ کے بارے میں ایک بات تو طے زنیرہ, یہ واحد گورنمنٹ ہوگی جس کا کوئی ہنی مون پیریڈ نہیں ہوگا. ان کو آتے ہی بڑی ڈراسٹک میئرز لینی ہے, اور ہو سکتا ہے نگران جاتے جاتے ہی بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھاتے چلے جائیں, اور اس کے بعد جب یہ آئیں گے ایک کمزور مینڈیٹ کے ساتھ اور ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ, تو پھر وہ جب ڈراسٹک میئرز لیں گے تو ان کی ساکھ کہاں ہوگی؟ دیکھیں, اگر تو نون لیگ کی پرفارمنس الیکشن سے پہلے یہ ہوتی کہ وہ جو 16 مہینوں میں عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کو اپنا بیانیہ بنا لیتے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہمیں چلتی ہوئی گورنمنٹ نہیں گرانی چاہیے تھی, ہمیں ان کو ٹائم پورا کرنے دینا چاہیے تھا. اس کے نتیجے نواز شریف کا موقف یہ تھا, میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ نواز شریف اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ گورنمنٹ گرائی جائے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہ بیسک کلاز تھا کہ ہم ایک دوسرے کی گورنمنٹ حکومتیں نہیں گرائیں گے, جو کام 90s میں ہوا وہ نہیں کریں گے. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے, انہوں نے آپس میں کیا تھا نجامی, اس وقت پی ٹی آئی کا, لیکن ابھی بھی ٹائم تھا کہ کنفیس کر لیتے, مان لیتے کہ ہم سے غلط ہوا, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی وجہ سے مہنگائی کنٹینیو کی, اسی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکی. اب ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم ایک ریکنسیلیٹری وے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, معیشت میں ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. وہ کانٹریری ٹو دیٹ کرتے رہے, وہ کہتے رہے 16 مہینے تو ہمارے ہیں ہی نہیں, ہم تو مانتے ہی نہیں ان کو. ہمارے قائد 2017 سے نکالے گئے تھے, ہمارا تو سفر وہیں سے شروع ہوگا. پھر انہوں نے جو فیسیلیٹیشن مانگی ان کو ملی, سب کچھ ہونے کے باوجود ہار گئے. ابھی کنفیس کر لیں, ابھی ریزلٹس آئے ہیں نا, ابھی بیٹھ جائیں, آج کہہ دیں ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے نتیجہ بھگتا ہے, ہمارا ووٹ بینک ادھر چلا گیا, اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ روڈ میپ ہے, آئیں سب مل کے بیٹھیں اور اس پہ عمل کریں. ابھی بھی وہ نہیں کہہ رہے, ابھی بھی وکٹری سپیچز کر رہے ہیں. بطول یہ چارٹر آف ڈیموکریسی تو اپنی جگہ, لیکن ابھی پاکستان کو ضرورت ہے چارٹر آف اکانومی کی. تردست چارٹر آف اکانومی کے لیے ڈو یو تھنک کہ وداؤٹ انگیجنگ دی انڈیپینڈنس اور PTI اٹ ول بی پاسبل؟ جامی, سوال پہ آنے سے پہلے اظہر صاحب, مجھے آپ کے ایک جملے سے شدید رنج اور دکھ پہنچا ہے, اور وہ جملہ یہ ہے کہ عوام کو مہنگائی محسوس ہوئی ہے. محسوس نہیں ہوئی اظہر صاحب, منہ پہ چیکا نکل گیا. میں نے یہی تو سب سے پہلے آپ تینوں سے پہلے میں نے اس بات کو کہا ہے. آپ تو لندن سے آئے ہیں, ادھر لوگوں کا حال تو دیکھیں. میں نے دیکھا ہے, میں اسی لیے اس نقطے کو میں نے ہی اٹھایا نا, میں نے آپ تینوں نے نہیں اٹھایا. میں جو چیز ہوئی ہے, دیکھیں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے مسلم لیگ نون کی بیڈ پرفارمنس. جی جی بالکل, اور یہ سب سے پہلے میں یہی کہہ رہا ہوں, اگر 6 مہینے میں اس کو آپ نہیں ٹھیک کر پائیں گے پھر آپ کے لیے مزید مشکلات. بالکل, میں اس سے وہ مزہ لینا چاہ رہی تھی جو آپ نے بڑا مزے سے کہا. ویکلی جو مہنگائی ہے وہ 38% سے زیادہ ہو گئی تھی. پاکستان میں تاریخ کی بلند ترین جو پرچیزنگ پاور لوگوں کی کم ہوئی ہے. اور آپ جو اکانومک ریفارمز کی بات کریں, انٹرم گورنمنٹ کو اختیارات اسی لیے دیے گئے تھے IMF سے ڈیل کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت الیکشنز میں فار اینی ریزن ڈیلے آ رہا تھا, اس لیے اس انٹرم سیٹ اپ کو بھی پاورفل بنایا گیا تھا. امینڈمنٹس کی گئی تھی جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کسی انٹرم گورنمنٹ کو نہیں دیے گئے, اور وہ اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ پاکستان کی مقتدر ادارے اور دوسرے ریلیونٹ اتھارٹیز سیریس ہے کہ اکانومی کے لیے کچھ کیا جائے. لیکن جامی وہ ریفارمز کے بغیر ہو نہیں سکتا. ابھی ہم نے مینیفیسٹو پہ کتنی تفصیل سے بات کی ہے, کتنے دن, کیا ہمیں کسی کا مینیفیسٹو جامع لگا, انکلوسیو لگا؟
کوئی فارمولا لے کے آیا. اب اس بات پہ تو ایٹ لیسٹ سب کا کنسنسس ہے کہ معیشت سنبھالنی ہے. یہ کنسنسس ہمیں 6 مہینے پہلے نظر آ گیا تھا. But it is not possible without having a political stability, which is not possible without respecting the mandate. Again, my question remains the same. کیا پی ٹی آئی کا جو چنک ہے اس کو انگیج کیے بغیر چارٹر آف اکانومی ہو سکتا ہے؟ اظہر صاحب اس کا بہت بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے محترم جناب بانی چیئرمین پی ٹی آئی پہ. ان کا جو رویہ رہا ہے پچھلے 2, 2.5, 3 سال، وہ بلکہ جب اقتدار میں آئے تو سب سے بڑا ان کا مسئلہ یہ تھا، انہوں نے کہا میں کسی سے بات نہیں کروں گا. اگر وہ اس وقت مثبت بات کرتے، پرائم منسٹر جب بن گئے تھے، سب سے بات کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے. انہوں نے ہمیشہ لڑائی کی طرف گئے ہیں، کنفرنٹیشن کی طرف گئے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ خود گرا دی. اس کے بعد پارلیمنٹ سے ہم 2 سال پیچھے چلے گئے ہیں. کتنے کب استعفے دیے تھے پارلیمنٹ سے جو پی ٹی آئی نے؟ اگر اس وقت نہ دیے ہوتے، پارلیمنٹ میں ہوتے، یہ پنجاب اسمبلی نہ توڑی ہوتی، انہوں نے کے پی اسمبلی نہ توڑی ہوتی، تو وہ بہت مضبوط پوزیشن میں. نہیں، آپ نے ان کے پاس آپشن کون سی چھوڑی تھی اگر وہ یہ کام نہ کرتے؟ تو اب کیا آپشن ہے؟ اب بھی آپشن ان کے 9 پاس مئی ہے کا آپشن تھا ان کے پاس. آپشن 9 مئی دیکھیں، 9 مئی کی ذمہ داری وہ نہیں لے رہے. نہیں لے نہیں رہے، آتی تو ان پہ ہے نا، الزامات تو ان پہ لگ رہے ہیں. دیکھیں آپ ان کو بری زماں اس لیے نہیں قرار دے سکتے جو ان کی تقاریر تھیں، جو انہوں نے میر جعفر میر صادق کہا ہوا تھا، جو انہوں نے اداروں کے خلاف ایک زہر اگلا تھا اپنی تقاریر میں، اسی کا ریئیکشن تھا نا. اس میں کون لوگ تھے؟ عام لوگ تھے. چاہے اچھا مجھے ایک بات بتائیں. اب بات آگے بڑھ گئی. نہیں بات نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بات ہو سکتی ہے کہ نہیں. ان کا جو پاسٹ کا بیہیویئر ہے، اگر وہ بھی اپنے آپ کو ایک یو ٹرن ایک اور لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کی طرف سے ویری ان کے لیے یہ بڑا اہم موقع ہے. نہیں موقع بھی ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. اگر وہ کہتے ہیں جی ہاں، ان کی طرف سے میسج آ جائے جی میرا مینڈیٹ آ گیا ہے، آپ اس مینڈیٹ کا احترام کریں. تو میں آپ سے بات کرتا ہوں، نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں اسپیسیفکلی کہا کہ ہم آزاد کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرنا چاہیے. آزاد کون ہے؟ اب پتہ نہیں وہ کون سے آزاد کہہ رہے ہیں، وہ جو باقی آزاد ہیں ان کے ساتھ آ رہے ہیں. اور جامی کا سوال بھی یہ تھا کہ ان آزاد امیدواروں کا مینڈیٹ آپ ریسپیکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. اور دیکھیے اگر کوئی چارٹر آف اکانومی آپ نے کرنا ہے، اس میں ساری سیاسی قوتوں کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. اس کی مثال میں دیتی ہوں زنیرہ، جب بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، تو آلدو اس وقت ریلیجس پارٹیز ان کے بہت خلاف تھیں، لیکن انہوں نے 73 کے آئین کی ایک نئی شکل اپروو کروانے کے لیے اپنے مخالفین سے بھی کہا تھا کہ آئے ٹیبل پہ بیٹھنے، because this is going to affect for longer period of time for history. تو یہ اس ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بانی چیئرمین بیٹھنے کے لیے ذرا تیار بانی ہو جائیں گے؟ چیئرمین کو روک دیں. اظہر صاحب رک جائیں ذرا. بانی چیئرمین تھوڑا رک جائیں ذرا. دیکھیں جامی، بات یہ چارٹر آف اکانومی ہوگا ہی تب جب چارٹر آف ڈیموکریسی اور کنسنسس کی فضا ہوگی. یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں. اور چارٹر آف ڈیموکریسی اور کنسنسس اس بات کا متقاضی ہے کہ آل فورسز شوڈ بی آن دی ٹیبل. کچھ بیسک رولز جو ہیں وہ سیٹ ہوئے ہیں، ڈیفائن کر لیں. یہی سوچ لیں صرف کہ کم ووٹ میں اب جو 5 سال کے لیے چلیے آپ کے لیے چائے بلکہ کافی آئی ہے.